انہم بنیان مرصوص. آیت سمجھ میں آ گئی. ہمارا مشن بھی بنیان مرصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں گویا کہ ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، مضبوط بلڈنگ ہے، مضبوط عمارت ہے، اور گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں. اور اس کو مضبوط عمارت سے تعبیر کرنا، دیوار سے تعبیر کرنا، یہ یوں ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اور ڈھال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو ہماری فوج نے، ہماری آرمی نے سوچ سمجھ کر یہ مشن رکھا ہے. اس مشن کا کیا ہوگا؟ سندور. مشن سندور کے مقابلے میں یہ مشن رکھا گیا نا. اب مشن سندور ہے، اس کو دیکھ لیں. بس چلو سندور تو آپ سہاگ رات کون منائے گا؟ سندور تم نے لگا دیا، سہاگ رات کون منائے گا؟ ولیمہ کون رکھے گا؟ ابے بھائی سہاگ رات بنا کر تم اپنی انسلٹ کروا رہے ہو. ہم وہ پاکستانی ہیں کہ سہاگ رات بنانے کا بہترین طریقہ جانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈرو سہاگ رات والی رات سے. کیوں کہ ہمارے ہاں تو گلی گلی پلنگ توڑ حکیم پائے جاتے ہیں. پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی 14 لال لال ہوگا. 14 لال لال کو بڑی دور کی بات ہے. سندور تم نے لگا دیا ہے، سہاگ رات کی تیاری ہم کر رہے ہیں، وہ ایک ہی رات میں ہم لال لال کر دیں گے. جس سے بن پڑے وہ اپنے الفاظ میں سوشل میڈیا کی آواز بنے بحکم حدیث. جو زبان کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے وہ بھی جہاد ہی ہوتا ہے. میں بندوق نہیں چلا سکتا. اور دوسری بات ہے کہ یہاں بیٹھ کر تو میں تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پر یہ بہترین ذریعہ. اگر کوئی بولے یار میں اگر یہاں بیان کروں تو کون سنے گا؟ پہلے دور میں ہوتا جیسے بدر ہے، حنین ہے، وہاں تو بچے بھی جا کر اظہار کرتے تھے کفار کے سامنے، وہاں موقع مل جاتا تھا. یہاں موقع نہیں مل سکتا کہ کفار تک ہم اپنی بات پہنچا سکیں، لیکن ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کے ذریعے سے تو پہنچا سکتے ہیں، وہ ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا پر جب یہ آواز جائے گی، کوئی تانا دے دیں یا ان کو سنا دیں، تو یہ جگر کو پارا کرنے والی بات ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. سندور نام رکھ دینا کافی نہیں ہوتا. سندور کے بعد سہاگ رات کا وقت آتا ہے، پھر ولیمے کا وقت آتا ہے. تو تم سندور لگاؤ، سہاگ رات ہم منائیں گے، ولیمہ بھی ہم رکھیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں تو جگہ جگہ پلنگ توڑ حکیم پائے جاتے ہیں. تو یہ وہ اشارے ہیں، یہ وہ گفتگو ہے جو بندے کو مرنے سے پہلے ہی مار دیتی ہے. تو یہ جس طرح اچھے جملے سوچیں گے، بہترین جملے سوچ کر سوشل میڈیا پر ڈالیں گے تو سمجھو تم لوگ بھی جہاد کر رہے ہو. 10 سالہ مکی زندگی دیکھو، اخلاقیات، بردباری، تقوی و پرہیزگاری، پیار کرنا، محبت کرنا، شفقت کرنا، یہ جو مثالیں ہم آقا کی زندگی سے نکال کر لاتے ہیں نا، یہ مکی زندگی ہے. مدنی زندگی ہم نے کبھی بیان نہیں کی. مدنی 10 سالہ زندگی جو حضور کی ہے وہ جہادی زندگی ہے، وہ جنگوں والی زندگی ہے، وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے والی زندگی ہے. اس پہلو کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. جہاں حضور نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا، معافی کا اعلان کیا، محبت کا اعلان کیا، محبت کا درس دیا، وہ جنگوں کے بعد یا پہلے دیا. وہ بھی مکی ہی زندگی تھی، لیکن ظاہر ہے 24 گھنٹے تو جنگیں نہیں ہوتی تھیں. مکارم الاخلاق پر فائز تھے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس کی جھلک جو ہے وہ خندقوں کے بعد آتی تھی یا پہلے آتی تھی یا ان کی مصروفیات کے بعد آتی. لیکن یہاں پر جنگوں میں جلال عروج پر ہوتا تھا حضور کا. اگر جلال نہ ہو تو ڈرے گا کیسے سامنے والا؟ مطلب حضور ڈرانے کے لیے تو دشمن کو ڈرانے کے لیے حضور کا نام ہی کافی تھا. بس پتہ چل جاتا کہ غزوات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں حضور شرکت کریں، اور جس میں حضور شرکت نہ کریں اس کو سریہ کہا جاتا ہے، سرایا بھی کہا جاتا ہے، جمع ہے. اچھا غزوات جو ہیں، اب غزوہ ہند ہے، بولو غزوات تو ہو چکے، غزوہ ہند ابھی آنے والا ہے، اس میں حضور شرکت نہیں کریں گے تو ان کو غزوہ ہند کیوں کہا گیا؟ تو کرنے والے مکمل تعریف کریں گے تو اعتراض ختم ہو جائے گا. تو غزوات کی اور غزوہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں، یا پھر آپ نے لشکر بھیجا ہو، پیشن گوئی کی ہو. تو اس میں پیشن گوئی موجود ہے. اور ویسے بھی یہ جو اصطلاح ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے اور بتانے کے لیے ہے، ورنہ نہ تو یہ نص سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے. اس سیرت کی کتب میں ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں ہے. یہ تعریف سمجھانے کے لیے، تاکہ ایک چیز الگ ہو جائے. غزوہ وہ ہے جس میں حضور شرکت کرے، اور سریہ وہ ہے کہ جس میں حضور شرکت نہ کرے. موتا ہے، اس میں شرکت نہیں کی لیکن اس کو بھی غزوہ کہا گیا. تو ہم تو تعریف نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ بس اصطلاح ہے جو بتائی گئی ہے. تو پھر یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں حضور موتا میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ سریہ ہونا چاہیے. لیکن یہ سریہ نہیں ہے، یہ ہے غزوہ. تو بہرحال ہم انشاءاللہ پہلی آیت جو جہاد کی نازل ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں نازل ہوئی تھی، وہ معاملہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر اس دور حاضر کے مطابق فوج ہمارا کیسا کام کر رہی ہے، فوج کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اللہ کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ جس نے حضور کی
10 سالہ جہادی زندگی پر ہم سب کو گفتگو کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔